الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على سائر الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل عزت تعظیم و اکرام واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد میں حاضری دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قرآن مقدس کا نسخہ سامنے ہے، دل بہت باغ باغ ہے. یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے امام صاحب، یہاں کی کمیٹی قابل تقلید بھی ہیں اور قابل رشک بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. اللہ آپ تمام کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بہت کم جگہوں پر ایسا ماحول میسر آتا ہے جہاں سننے کے لیے ایک تو پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں اور پھر وہ سننے کا شوق بھی رکھتے ہوں اور پھر ان کے دل میں دین کی اور قرآن کی تعلیم کی تڑپ بھی موجود ہو. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو ہمارے لیے جنت میں دخول اولی کا سبب بنائے.
بچوں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوتیں کی ہیں۔ جو قرآن مقدس کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہا کی جگہ پہ ہا نکل رہا ہے اور عین کی جگہ پہ عین نکل رہی ہے۔ بچوں نے بڑے خوبصورت اور بڑے مستحسن انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، جو ان کے اساتذہ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسے حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اب اسی پر ان کے والدین بھی بس نہ کریں اور وہ بچے بھی کوشش کریں کہ جس طرح اللہ نے انہیں قرآن کا حافظ یا ناظرہ قرآن اللہ نے ان کے سینے میں اتارا اور انہوں نے پڑھا ہے، اللہ قرآن کا عالم بھی انہیں بنائے۔ یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے، ساری کائنات کی دولت اٹھا کے اللہ ایک بچے کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی دولتیں ایک طرف ہو اور قرآن کے 30 پارے ایک طرف ہو، اور یہ اللہ گواہ ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں بھائی عظمت فیکٹریوں میں، دولت میں، مال میں، تجارت میں ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ عزت عظمت اللہ کے دین اور رب کے قرآن میں۔ ہر ایک کو اپنی دولت پر، اپنی تجارت پر، ٹھیکیدار کو اپنی ٹھیکیداری پر، تاجر کو اپنی تجارت پر، صحت مند آدمی کو اپنی صحت پر، دولت مند آدمی کو اپنی دولت پر ناز ہوگا۔ لیکن یہ بچے ناز کے قابل ہیں، انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تاجر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ فیکٹریوں والے کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹرز کر سکتے ہیں، نہ وکیل کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی کاریگریوں پر ناز ہوگا اور قرآن کے قاری کو اپنے قرآن کے پڑھنے پر ناز ہوگا۔ یہ ناز کے قابل ہے۔ ساری کائنات کی دولت آپ اکٹھی کریں تو قرآن کی دولت جو اللہ نے سینے میں اتاری ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ مجھے مفتی صاحب نے بڑا پابند کیا ہے کہ آپ نے 40 سے 45 منٹ اس سے آگے نہیں جانا، تو انشاءاللہ میں اسی میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ سچ اور حق کہنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت بنایا ہے۔ کون سی کتاب بنایا ہے جی؟ کتاب ہدایت۔ ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں اور ہدایت کے 2 درجے بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے اسی پر اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ قرآن کیسے کتاب ہدایت ہے اور کن لوگوں کو اس ہدایت سے فائدہ ہوگا، کن لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت فائدہ مند ہوگی۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھلانا، اراءۃ الطریق۔ کسی نے پوچھا بھائی میں نے بوسال فیملی کے پاس پہنچنا ہے، ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب، عصمت اللہ صاحبی نظرات کے پاس، کیونکہ یہاں میری جاننے والی یہی فیملی ہے جی، یہ ان حضرات کے پاس میں نے پہنچنا ہے، تو بتانے والے بتائیں گے بھائی آپ ٹالی چوک کراس کرو، آگے چلے جاؤ، فاروق اعظم مسجد آئے گی، آپ وہاں جائیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے ڈاکٹر صاحب۔ اب ایک طریقہ یہ ہے اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، اور ایک طریقہ ہے ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ پوچھنے والے نے رستہ پوچھا، بتانے والے نے بجائے بتانے کے کہا میرے پیچھے بیٹھو، تم کہیں راہ سے بھٹک نہ جاؤ، آؤ میں تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑوں۔ اس نے اپنے سائل کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہ یہاں مسجد تک پہنچا کے آیا۔ ہر پہنچانے والا رستہ بتلا تو دیتا ہے، ہر بتانے والا جس سے پوچھا جائے وہ رستہ بتلا تو دیتا ہے،
بہت کم ہوتے ہیں جو منزل تک پہنچا کے آتے ہیں۔ قرآن ایسی ہدایت والی کتاب ہے، اگر آپ اس سے جنت کا رستہ پوچھیں تو قرآن صرف جنت کا رستہ بتاتا نہیں ہے، قرآن جنت میں پہنچا کے آتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے ایسی کتاب ہدایت بنایا ہے، خدا گواہ ہے، یہ مقناطیس ہوتا ہے نا جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، قرآن نیکیوں والا مقناطیس ہے، یہ نیکیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب اس جیسی عظیم نہیں ہوگی، کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی کہ جس کا اٹھانا ثواب ہے، جس کا سینے سے لگانا ثواب ہے، جس کا پڑھنا ثواب ہے، جس کا پڑھانا ثواب ہے، جس کا سننا ثواب ہے، جس کا دیکھنا ثواب ہے، انگلی پھیرنا ثواب ہے، غلاف سے نکالنا ثواب ہے، غلاف میں ڈالنا ثواب ہے، ادب سے چھونا ثواب ہے، اونچائی پر رکھنا ثواب ہے، اونچائی سے اٹھا کر نیچے رکھنا ثواب ہے، ہاتھ لگانا ثواب ہے، انگلی پھیرنا ثواب ہے، ایک ہی ورق کو دائیں طرف کر دیں تب ثواب ہے، اسی ورق کو بائیں طرف کر دیں الگ ثواب ہے۔ اللہ نے قرآن کو مقناطیس بنایا ہے نیکیوں کا۔ اب آپ اس کی عظمت کا اندازہ لگائیے، کائنات میں سب سے بری ہستی اللہ کا پہلا دشمن ہے شیطان، جو رب کے سامنے اکڑ گیا، ابلیس۔ اس سے برا نام دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بری ہستی کائنات میں کوئی نہیں کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اکڑا اور کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کا کام ہے اونچائی کی طرف جانا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اس کا کام ہے نیچے کی طرف جانا، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ سب سے بری ہستی شیطان کی ہستی ہے۔ لیکن قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، اس لا ریب کتاب کی طہارت، اس کی تقدیس پر قربان جاؤں، خدا گواہ ہے اس کی بلندیوں پر، کہ یہ یوں مقناطیس ہے نیکیوں کا۔ گندی سے بری ہستی شیطان کی ہستی کا بھی اگر آپ نام لیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ پڑھتے جا رہے ہیں، درمیان میں شیطان کا نام آیا، سب سے برا نام ہے کہ کوئی نام؟ سب سے بری ہستی ہے کہ کوئی نام؟ سب سے بری اور گندی ترین شخصیت جو کائنات میں ہے وہ شیطان کی ہے۔ پھر آگے اس کے چیلے چپاڑے، فرعون ہو، نمرود ہو، حامان ہو، شداد ہو، قارون ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، وہ الگ ہیں، لیکن ان سب کا بابا شیطان ہے۔ اس جیسی غلیظ ہستی کا نام بھی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لیتے ہیں، اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لفظ شیطان میں 5 حرف آتے ہیں، شین، یا، طا، الف اور نون۔ جب آپ تلاوت کرتے ہوئے شیطان کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو 50 نیکیاں بھی دیتا ہے، 50 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کون سی دولت انسان کو چاہیے؟ وہ دولت چاہیے جو عارضی ہے، وہ عزت چاہیے جو عارضی ہے، یا وہ دولت چاہیے جو صرف دنیا میں کام نہیں آئے گی آخرت میں بھی کام آئے گی؟ وہ قرآن کی دولت ہے۔ اللہ کی ذات اس سے دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مقدس کو کتاب ہدایت بنایا۔ کون سی کتاب بنایا جی؟ آپ ذرا میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ گفتگو جلدی سمیٹوں گا۔ کون سی کتاب بنایا جی؟ کتاب ہدایت۔ اب ہدایت کے 2 درجے ہیں، ایک ہے وہابی ہدایت۔ وہابی ہدایت اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس کا تعلق دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ چوزے میں چوزہ جب انڈے سے نکلتا ہے
تو اس میں یہ فطری اور واقعی ہدایت پائی جاتی ہے کہ آپ اسی چوزے کو پانی میں چھوڑیں تو وہ تیرنا شروع کرے گا، اڑانے کی کوشش کریں تو وہ اڑنا شروع کرے گا، چلانے کی کوشش کرے تو وہ چلنا شروع کرے گا۔ یہ چلنا، یہ اڑنا، یہ تیرنا، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں وہب کیا، یہ رکھ دیا اللہ نے اس کی فطرت میں۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ اس کی ماں کے سینے پر اس کے لیے رزق کا انتظام ہے۔ وہ منہ کھولے گا اور ماں کے سینے پر پستانوں کو چوسنا شروع کرے گا، اللہ اس کے رزق کو بناتے رہیں گے۔ یہ وہبی ہدایت ہے۔ اور ایک ہے کسبی ہدایت، جسے لینا پڑتا ہے، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آتینا موسی الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب ہدایت توریت کو بنا کر اتارا، اور اس میں ہم نے ہدایت دی کہ تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں کہ تم نے دیکھنا شروع کیا ہے، تمہیں میں نے کان دیے تم نے سننا شروع کیا ہے، تمہیں میں نے زبان دی ہے تم نے بولنا شروع کیا، لیکن سننا کیا ہے یہ قرآن بتائے گا، دیکھنا کیا ہے یہ کتاب ہدایت بتائے گی، بولنا کیسے ہے یہ بھی اللہ کا قرآن بتائے گا۔ تو یہ ہے کسبی ہدایت، اسے لینا پڑے گا۔ انبیاء کو اللہ نے اسی لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، بنی اسرائیل کے لیے توریت کو کتاب ہدایت بنایا، اور اس امت کو اللہ نے قرآن دیا اور اسے اللہ نے کتاب ہدایت بنایا۔ اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، یہ بتائے گی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اب ہدایت کے دونوں معنی آپ سمجھ گئے، دونوں درجے بھی سمجھ گئے۔ ایک ہدایت کا معنی اراۃ الطریق، رستہ دکھانا، ایک ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچانا۔ تو قرآن اپنے مطلوب، اپنے مقصود، اپنی منزل جنت تک پہنچاتا ہے، اور پھر قرآن کو اللہ نے وہبی ہدایت نہیں کسبی ہدایت بنایا، اسے طلب کرنا پڑے گا۔ بغیر طلب کے اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتے، بغیر طلب کے اللہ ہدایت عطا نہیں فرماتے۔ چاہے قرآن سنانے والا محمد الرسول اللہ کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کی زبان ہو، زبان پہ قرآن ہو، بیت اللہ ہو، اور اللہ کا نبی قرآن سنائے، ابو جہل نہیں مانتا، ابو لہب نہیں مانتا، کیونکہ طلب نہیں ہے، کیونکہ طلب نہیں ہے، دل میں طلب نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، انابت نہیں ہے۔ انابت پہلا درجہ ہدایت کا، آپ اپنے برتن، دل کے برتن کو سیدھا رکھیں گے پھر اللہ ہدایت دیں گے، ورنہ اگر یہ انسان میں انابت کوئی نہیں، طلب کی ہدایت کی طلب کوئی نہیں، تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ آئیے قرآن مقدس نے انسان کے لیے یہ فیصلہ فرما دیے، اور اللہ نے اس پر واقعات بیان کیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، 4000 نبی اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں پیدا فرمائے۔ بشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، حضرت ابراہیم نبی ہے، آپ کا بیٹا اسحاق نبی ہے، آپ کا پوتا یعقوب بھی نبی ہے، پر پوتا یوسف بھی نبی ہے، اور پھر اسی نسل میں امام الانبیاء بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان کی دعوت میں کتنی ہمدردی ہوگی جب یہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اسے اللہ کی وحدانیت اور اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی دعوت دے رہے ہوں گے، لیکن آگے سے طلب نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، دیکھیے میرے پیغمبر اس شخص کی طرف جس سے میرا ابراہیم خلیل اللہ بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اللہ کا تعارف کرانے میں، اور اس بندے کی حالت یہ ہے
ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، دنیا کی دولت اللہ نے عطا کی ہے۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ نے ساری کائنات، ساری دنیا پر حکومت دی ہے۔ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ ان میں سے ایک مسلمان سیدنا سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنوں پر اس قسم کا دبدبہ ہے۔ من الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک، غوطے لگاتے ہیں جنات ان کے لیے دریاؤں میں، سمندروں میں، موتی نکال کر لے آتے ہیں، جواہرات نکال کر لے آتے ہیں۔ ساری کائنات پر سلیمان پیغمبر کی حکومت ہے، اور دوسرے ذوالقرنین بادشاہ حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حضرت ذوالقرنین انہیں بھی اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اس کے مقابلے میں 2 کافروں کے بادشاہ، ایک نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت ابراہیم کا مقابل ہے، اور ایک بخت نصر جس نے مسلمانوں کو تار تار کر دیا۔ یہ وہی نمرود ہے۔ اس کے دربار میں سنیے تو صحیح، ذرا توجہ تو کیجئے، بادشاہ بھی ہو، پھر پوری دنیا پر اس کی حکومت بھی ہو، تخت بھی ہو، تاج بھی ہو، قوتیں بھی ہوں، استعدادیں بھی ہوں، اسباب بھی سارے میسر ہوں، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہوں، اس کے مقابلے میں اکیلا تنے تنہا ہدایت یافتہ ابراہیم پیغمبر کھڑا ہو، کس قدر عجیب قسم کا ماحول ہوگا، ڈر کا ماحول ہوگا، خوف کا ماحول ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں وقت کے پیغمبر پر انہوں نے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی نہیں کی، نہ اس کی بادشاہت کو دیکھا، نہ اس کے دبدبے کو دیکھا، نہ اس کی پوری دنیا پر حکومت کو دیکھا۔ اور بات کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب کا تعارف کروایا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے، تو کیسے اپنی بادشاہتوں کے دعوے کرتا ہے، تو کیسے اپنے ملک کے دعوے کرتا ہے، تو کیسے اپنے رب ہونے کے دعوے کرتا ہے، تو بادشاہ ہے دنیا کا، اور تجھے بادشاہت بھی میرے اللہ نے دی ہے، تجھے بھی حکومت میرے اللہ نے دی ہے، تجھے بھی سلطنت سے میرے اللہ نے نوازا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ معدوم کو وجود دے دیا کرتا ہے، اور وجود والے کو معدوم کر دیا کرتا ہے۔ جس کا وجود نہ ہو اللہ اسے وجود دیتا ہے، اور جس کو وجود دے دے اسے بھی ختم کر سکتا ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جان ڈالتا بھی ہے، جان نکالتا بھی ہے، زندگی کا مالک بھی ہے، موت کا مالک بھی ہے۔ اب اس جاہل نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں، میں بھی تو موت دے سکتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو پھانسی دینی تھی اسے آزاد کر دیا، ایک کو آزاد کرنا تھا اسے پھانسی پر چڑھا دیا، اور کیا کہا، میں بھی تو
موت و حیات کا مالک ہوں، میں بھی تو زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں. سمجھنا آئی نا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا اور میرا ایمان ہے، وقت کا پیغمبر کائنات کا سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے. اس کی عقل کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. اللہ نے اس کے سر پر نبوت کے تاج کو سجانا ہوتا ہے، تو بے عقلوں کو اللہ نبوت نہیں دیا کرتا، عقل والوں کو اللہ نبوت دیا کرتا ہے. اور پھر ابراہیم خلیل اللہ، آپ نے سوچا اگر میں اسے کہوں میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ پلاتا ہے، میرا اللہ پہناتا ہے، میرا اللہ جگاتا ہے، میرا اللہ سلاتا ہے، یہ بادشاہ ہے دنیا کا، ظاہری اسباب اس کے ہاتھ میں ہے، اسے میں کیسے سمجھاؤں کہ تو اسباب کا محتاج ہے، میرا اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. تم یہ سارے کام، تم یہ سارے امور اسباب کے تحت ادا کرو گے، کسی کو بلاؤ گے تمہیں بلانا پڑے گا، اللہ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. تمہیں مدد کے لیے وزیر کی ضرورت ہوگی، پھانسی کے لیے رسے کی ضرورت ہوگی، اللہ کو موت دینے کے لیے نہ کسی وزیر کو بلانے کی ضرورت ہے نہ رسیوں کی ضرورت ہے. تمہیں کسی کو پہنانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوگی، منگاؤ گے، بلواؤ گے، پھر پہناؤ گے. اور اللہ کو کسی کو پہنانے کے لیے یوں بلانے کی ضرورت نہیں، یوں پہنانے کی ضرورت نہیں. انسان ناقص ہے، اللہ کا علم کامل ہے. انسان ضرورتوں کا محتاج ہے اور اللہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. انسان کا دیکھنا بھی ناقص، انسان کا سننا بھی ناقص، اللہ کا دیکھنا بھی کامل، اللہ کا سننا بھی کامل. آپ اور میں دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، نظر کمزور ہو جائے تو عینک کے محتاج ہیں، بندہ دور ہو تو اس کے قریب آنے کے محتاج ہیں. میں اور آپ سننے میں کانوں کے محتاج ہیں. دور سے موبائل کے سگنل ختم ہو جائیں ہم پھر بھی سننے کے قابل نہیں. اللہ اکبر. ہم سن نہیں سکتے بغیر اسباب کے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے بغیر اسباب کے، لیکن اللہ کا سننا بھی کامل ہے، اللہ کا دیکھنا بھی کامل ہے. اور خدا کی قسم وہ اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے، رات کی تاریکیوں میں سیاہ رات کی پہاڑی پر کوئی سیاہ رنگ کی چیونٹی اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہی ہو تو میرا ایمان ہے، آپ کی تائید چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اس کے قدموں کی آہٹ کو اللہ سنتا بھی ہے، قدموں کے نشانوں کو اللہ دیکھتا بھی ہے. اتنا کامل علم والا، اتنی کامل دیکھنے والی ہستی، اتنی کامل سننے والی ہستی وہ اللہ کی ہستی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ تو اسباب کا محتاج ہے، تو ماتا الاسباب یہ کام کرتا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ مسبب الاسباب ہے. یہ کسی کو بلائے گا اسے کھلائے گا، کسی کو بھوکا چھوڑ دے گا، کسی کو پلائے گا، کسی کو پیاسا چھوڑ دے گا. اب میں کرتا یوں ہوں کوئی ایسی بات کروں کہ اس یہ حیران ہو جائے جواب نہ دے سکے. اللہ کی ذات تو یحیی و یمیت، معدوم کو وجود دینے والی، پھر موجود چیز کو معدوم کرنے والی، پہلی دفعہ بنانے والی، پہلی دفعہ تیار کرنے والی بھی غیر نمونوں کے. میں اس کے سامنے ایسی بات کروں کہ نمونہ موجود ہو یہ اس پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. کہاں جان نکالنا
اور کہاں جان ڈالنا، تو یوں کر کے دکھا، تیرے سامنے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اگر تجھ میں جرت ہے اور تیرا دعویٰ صحیح ہے رب ہونے کا، تو پھر تو سورج کو آج مشرق سے نہ نکلنے دینا، مغرب سے طلوع کر کے دکھا، تجھ میں جرت ہے تو آج کر کے دکھا۔ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، کیسے سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے، نہ جرت ہی کوئی نہیں۔ اتنی بڑی دلیل سن کر بھی نمرود ایمان نہ لایا، کیوں؟ ہدایت پر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہدایت کی طلب موجود نہیں تھی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کی طلب لے کر آتا ہے۔ اگر ہدایت کی طلب نہ ہو، دعوت دینے والا ابراہیم خلیل اللہ کیوں نہ ہو، نمرود ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہوتا، ہدایت کی طلب نہ ہو، قرآن سنانے والا میرا نبی کیوں نہ ہو، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کیوں نہ سنائے۔ ابو جہل ایمان نہیں لاتا، لیکن دل میں ہدایت کی طلب پیدا ہو جائے تو اسی ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے بعد ڈر اور خوف سے نکل کھڑا ہو، کشتی میں جا سوار ہو، وہ کشتی دریا میں پہنچ کر ہچکولے لینے لگے اور پھر یہ اپنے معبودوں کو پکارے، ہبل میری مدد کر، عزا میری مدد کر، لات میری مدد کر، منات میری مدد کر، یہ پکارنے لگے غیر اللہ کو، اپنے معبودوں کو جن کے چراغے چڑھاتے رہے ساری زندگی، یہ انہیں پکارنے لگے تو ملاح بولے، اور ملاح کہنا نا اکرما، یہاں ڈوبی کشتی کو پار لگائے گا تو صرف کون لگائے گا؟ ہاں یہاں تیری لات نے کام نہیں آنا، تیرے عزا نے کام نہیں آنا، تیرے منات حبل نے کام نہیں آنا، یہاں اللہ نے کام آنا ہے۔ اور یہی مشرکین کا نظریہ بھی یہی تھا، پھنس جاتے تھے نا جب بھمروں میں اور ہچکولے کھانی لگتی تھی کشتیاں، تو پھر سب چھوڑ کر کس کو پکارتے تھے؟ اللہ اکبر۔ دل میں خیال آیا او اکرما، جب دریاؤں کی موجوں میں تیرے معبود تیرا کام نہیں بنا سکتے تو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جا جو دریاؤں میں بھی تیرے کام بناتا ہے، خشکیوں میں بھی تیرے کام بناتا ہے، پھر چل پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ دل میں خیال آیا اللہ اگر میری کشتی کنارے پر لگتی ہے، یہ دریا والی کشتی، اگر میری یہ کشتی کنارے پر لگتی ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں ایمان والی کشتی بھی محمد کے کنارے پہ لگا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا نے کشتی کو ڈبوتا ہوا دیکھا ڈوبتا ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ کیا، طلب پیدا ہو گئی اکرما کے دل میں، جو کشتی کنارے پر لگی یہ آمنہ کے لال کے پاس آ پہنچے۔ اب اندازہ کیجئے کہاں میرے نبی، کہاں حضور کی زبان، کہاں بیت اللہ کا مقام، کہاں میرے نبی کی دعوت اور قرآن کی تلاوت،
اور ابو جہل کا ایمان نہ لانا، اور کہاں اس ملا کی زبان اور اکرما کا ایمان قبول کرنا۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، طلب ہوتی ہے تو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن بھی ہدایت والی کتاب ہے، بندہ کہے مجھے ہدایت کیوں نہیں مل رہی، میں رہنمائی، میرا وقت پورا ہو گیا، 2 منٹ آپ کے چاہتا ہوں صرف، اجازت ہے ناظرت؟ بات تو میں ابھی صرف شروع کر چکا ہوں کی ہے اور میرا وقت مکمل ہو گیا۔ بہرحال میں وقت کا پابند ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت پہ ختم کروں گا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت ملے گی کیسے؟ اسے بند کر کے، اسے غلافوں میں رکھ کے، اسے اس سے قسمیں اٹھا کے یوں ہدایت ملے گی؟ اسے رکھے اوپر، یہ عبادت تو ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی، یہ نیکی تو ہو سکتی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کتاب ہدایت تب بنے گی جب میں اسے کھولوں گا، قرآن کو سمجھوں گا، ہاں جب میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا، میں اس کو وقت دوں گا، میں اس سے سیکھوں گا، یہ پھر مجھے بتلائے گا تو نے زندگی کیسے گزارنی، یہ پھر مجھے بتلائے گا تو نے ماں سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ پھر مجھے بتلائے گا تو نے باپ سے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ نوجوان کیوں بگڑ گیا؟ جوان کیوں باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے اس کتاب کو صرف نیکیوں کی کتاب سمجھ لیا، ہدایت کی کتاب نہیں سمجھا۔ اگر وہ سمجھتا کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہمارا ربو کا قضا ربو کا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، پھر اسے پتہ چلتا کہ تیرا والد تیرے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، اللہ نے تیری ماں کے قدموں میں تیرے لیے جنت کو رکھا ہے۔ یہ تب پتہ چلتا جب وہ اس سے دل لگاتا، اس سے ہدایت حاصل کرتا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا، دل کے برتن کو اللہ کی طرف سیدھا کرتا اور اس کے لیے کوشش کرتا، خود بھی پڑھتا، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا، اس لیے کہ ساری کائنات میں دنیا سے ملنے والی عزتیں وہ عارضی اور فانی ہے، کیونکہ دنیا خود فانی ہے، کیونکہ دنیا خود عارضی ہے۔ آج میں بادشاہ کل دوسرا بادشاہ، آج میں وزیر کل دوسرا وزیر، اور جو عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے یہ قرآن بھی دائمی ہے، اس سے ملنے والی عزت بھی دائمی ہے۔ ہاں اللہ نے اسی میں عزت رکھی ہے، اسی سے دل لگائیے، اپنے بچوں کو اس طرح پڑھائیے۔ میں پھر مشکور ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے مفتی صاحب کے، خدا گواہ ہے کہ الحمد کو الحمد کر کے پڑھا جائے، یہ اصل پڑھنا ہے۔ اگر آپ الحمد کو الحمد کر کر پڑھتے ہیں نا تو میں اب آپ کو کیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بولیے الحمدللہ کا کیا معنی ہے جی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور الحمدللہ تمام موتیں اللہ کے لیے، جبکہ اللہ کی ذات تو موت سے پاک ہے۔ یہ فرق ہے جو آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھنا ہے اور رب العالمین کو رب العالمین پڑھنا، عالمین نہیں پڑھنا۔ عالم تو علم سے بمانا تکلیف، بمانا دکھ، اللہ صرف دکھوں کا رب ہے؟ نا، اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ قرآن سیکھیں گے۔ اللہ آپ کا یہاں بیٹھنا، میرا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ ان کے اعزاز میں یہاں آئے ہیں، خدا گواہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو تاج اللہ نے قیامت کے دن والدین کو جو پہنانا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ،
والدین کو جو اللہ نے تاج پہنانا ہے، سورج اور چاند کی روشنی اس تاج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور بہت کم جگہ ہوں گی جہاں انبیاء امتیوں پر رشک کریں گے، نبیوں کو رشک آئے گا۔ خدا گواہ ہے جب حافظ قرآن کا والد وہ تاج سجائے آئے گا تو میرا نبی بھی اس پر رشک کرے گا، اللہ کے نبیوں کو رشک ہوگا۔ تو یہ اعزاز ان کا اصل تو وہاں ہے، یہاں بھی آپ ان کے اعزاز کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔